میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ریلیف جو ان کو ملا ہے سیاسی طور پہ تو اس کا ان کو بہت نقصان ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے اس ٹویٹ پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، میڈیا پہ بھی جو شریف فیملی اور خاص طور پہ میں مریم بی بی کا ذکر کروں گا اور مسلم لیگ نواز کے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں نواز شریف صاحب سے، ان کا وہ تو سمپیتھیز حاصل کر رہے تھے، ہمدردیاں حاصل کر رہے تھے کہ ان کو علاج نہیں کروانے دیا جا رہا، ان کو یہ نہیں کیا جا رہا، وہ جیل میں ہیں، وہ سخت دباؤ میں ہیں اور ان کو فلاں فیسلٹی میسر نہیں ہے اور حکومت سیاسی انتقام لے رہی ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں نواز شریف صاحب کی کورٹ میں چلی گئی ہیں، بال ان کی کورٹ میں ہے، اب ٹریٹمنٹ انہوں نے خود کروانا ہے۔ اب پہلے پتہ نہیں جو بھی تھا، لیکن اب کڈنی کا علاج بھی کروانا پڑے گا، دل کا بھی کروانا پڑے گا، اور کوئی اگر عارضہ لاحق ہے تو اس کا بھی کروانا پڑے گا۔ پھر ان 6 ہفتوں کے دوران اگر وہ ان 6 ہفتوں کی بنیاد پہ آگے فردر درخواست ضمانت لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ ٹریٹمنٹ ہے اور یہ میڈیکل رپورٹس ہیں اور بڑی سویر قسم کی ہیں، سیریس ہیں، تو لہٰذا وہ ہائی کورٹ کے سامنے جائیں گے، کیونکہ اب اگلا فیصلہ ہائی کورٹ نے کرنا ہے، تو وہاں جاتے ہیں تو وہاں تو پھر ثابت کرنا پڑے گا اپنی ہی رپورٹس پہ۔ کہتا ہے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ کیا آج بیل ان کی کسی رپورٹس کے تحت ہوئی ہیں کہ ان کی حالت سیریس ہے، خدا نہ خواستہ ان کو اگر ہاسپٹل نہ لے جایا گیا تو ان کی زندگی کو خطرہ ہے؟ وہ تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، تو نہ تھی خواجہ حارث صاحب، نہ تھی نہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب یہی چیز، یہی وجہ آپ کی بات صحیح ہے۔ خواجہ حارث صاحب نے جب آج یہ بات کی، پہلے انہوں نے ڈاکٹر لارنس کا خط پیش کیا بھٹی صاحب۔ ڈاکٹر لارنس کا خط جب سپریم کورٹ نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو ایک پرائیویٹ آدمی، ایک عام آدمی دوسرے عام آدمی کو خط لکھ رہا ہے، اس کا سپریم کورٹ یا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ وہ بالکل اسی طریقے سے جیسے شہزادہ جاسم نے قطری خط آیا تھا، اور جب خواجہ صاحب نے دیکھا کہ یہ خط تو کوئی فائدہ نہیں دے رہا، انہوں نے کہا جی میں اس خط کو بنیادی نہیں بناتا، اس خط کا میں سہارا ہی نہیں لے رہا، اس کو آپ اگنور کریں۔ تو وہ بھی ختم ہوگی، تو پھر سارا زور انہوں نے یہی دیا کہ ذہنی دباؤ ہے جس کی وجہ سے علاج ممکن نہیں۔ اچھا، یہ تو محترم میاں نواز شریف صاحب ہے، پاکستان میں 20 کروڑ عوام ہے اور میرا خیال ہے 95% ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ جیل میں تو بندہ ہوتا ہی ہے، جو جیل سے باہر ہے کوئی بیماری ہے وہ بھی سٹریس کا مریض ہے، کسی کے بچے کو روٹی نہیں ملی، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، لیکن عدالتوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ یہ بیل میاں صاحب کو فیور دے گی ان فیوچر۔ اب کہیں گے اب فیوچر کیسے ہے؟ اس دوران ناکام ہو رہے ہیں عثمان بزدار پلس۔ عثمان بزدار پلس کی ناکامی اپوزیشن کی موومنٹ کو تھوڑا سا بوسٹ ملے گا، یہ میری رائے ہے۔ یقیناً کل کیا ہوگا غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا، تو میرے خیال میں جو وہ گین کرنا چاہتے گین کریں گے۔ امریکہ باہر سے ڈاکٹر آئے گا، ڈاکٹر آ کے کہے گا یہاں وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں، ان کا علاج ہو سکے، انہیں باہر جانا چاہیے، اس کے بعد سپریم کورٹ جانے یا ہائی کورٹ جانے، یہ تو وہ بہتر فیصلہ کریں گے۔ لیکن جو مقصد وہ چاہ رہے تھے 6 ویک، میرا خیال ہے پاکستان کی ہسٹری کے پہلے قیدی ہوں گے جن کو ذہنی دباؤ میں جیل میں رہنے کی وجہ سے بیل عدالت عالیہ نے حکم فرمایا۔